बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तिखियूं ॻाल्हियूं सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान शौकत ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु NRO नज़रसानी केस जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। सुप्रीम कोर्ट 16 डिसंबर 2009 ते NRO खे कलअदम ऐं गैर क़ानूनी गैर आइनी करार ॾेई चुकी हुई। वफ़ाक़ी सरकार पारां नज़रसानी जी अपील दाख़िल कराई वई ऐं इन अपील जे हवाले सां केतिरा ई वकील असांखे चेंज थींदा नज़र आया। सभ खां पहिरीं तव्हांखे इहो ॿुधायूं था त NRO नज़रसानी केस जे हवाले सां जेको मुख़्तसिर तहरीरी फ़ैसिलो लिखत में जेको फ़ैसिलो अञा ताईं साम्हूं आयो आहे, उन फ़ैसिले जा मेन पॉइंट्स कहिड़ा हुया। सभ खां पहिरीं त इहो पॉइंट रखियो वियो सुप्रीम कोर्ट पारां त बाबर ऐवान दस्तावेज़ात जमा कराइण बावजूदि उन दस्तावेज़नि जे हवाले सां दलील ॾियण जे लाइ सुप्रीम कोर्ट में पेश न थियो। नाज़रीन, बाबर ऐवान वकील हुयो इन केस जे हवाले सां वफ़ाक़ी सरकार तरफ़ां, पर बाबर ऐवान साहब अॼु सुप्रीम कोर्ट में पेश थियण जी ज़हमत न कई। उनखां पोइ ॿियो जेको इन में पॉइंट ज़ाहिर कयो वियो त अटॉर्नी जनरल ज़रिए बि बाबर ऐवान जहिड़ी अज़ीम शख़्सियत खे हिन मुल्क जी सुप्रीम कोर्ट कॉल कयो, पर ही अज़ीम शख़्सियत के ज़ाती मसरूफ़ियत सबबि हिते न पहुची सघी। तव्हां सम्झी विया हूंदो त मां बाबर ऐवान साहब खे एतिरी अज़ीम शख़्सियत छो पियो चवां। यकीनन जॾहिं हू सुप्रीम कोर्ट जे चवण ते न पिया वञनि त वाक़ई हू मुल्क जी हिकु अज़ीम शख़्सियत ई हूंदा जेके हिन दौर में आज़ाद अदलिया जे दौर में सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज़ जमा कराइण खां पोइ पेश न पिया थियनि। उनखां पोइ गुज़िरियल शाम सुप्रीम कोर्ट जे रजिस्ट्रार ऑफिस में ही केस मुलतवी करण जी दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई, जेको सुप्रीम कोर्ट पंहिंजे फ़ैसिले में पंहिंजी ऑब्ज़र्वेशन में ॿुधायो आहे। पर रजिस्ट्रार ऑफिस इहा दरख़्वास्त वापसि करे छॾी ऐं हिन केस जी ॿुधणी अॼु बि जारी रहणी हुई, जंहिंजो बाद में असांखे फ़ैसिलो नज़र आयो। उनखां पोइ सेक्रेटरी कानून जेके आहिनि उन्हनि वरी सुप्रीम कोर्ट में दरख़्वास्त केस जी ॿुधणी मुलतवी करण जे हवाले सां ॻाल्हि कई, जंहिं ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटरी कानून खे उन्हनि दस्तावेज़नि मां 2 सेप्टेम्बर 1997 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो ऐं उन सां गॾोगॾु सदर आसिफ अली ज़रदारी जे हवाले सां जेको सुइज़ इख़्तियारनि खे ख़त लिखियो वियो उहो पढ़ी ॿुधाइण जो चयो। उनखां पोइ सेक्रेटरी कानून पहिरियां त माज़रत कई, पर सेक्रेटरी कानून खे जॾहिं सुप्रीम कोर्ट तरफ़ां तंबीह कई वई त उनखां पोइ उन्हनि इहे जेका दस्तावेज़ आहे इहो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ी ॿुधायो। उनखां अलावा हिकु ॿियो दस्तावेज़ अटॉर्नी जनरल मौलवी अनवारुल हक़ साहब खां पढ़ायो वियो ऐं आख़िर में सुप्रीम कोर्ट जे हिन फ़ैसिले में जेका ॻाल्हि साम्हूं आई त अदालत 2009 में NRO खे गैर क़ानूनी करार ॾेई चुकी आहे ऐं उन सां गॾोगॾु अदालत लाॻापियल इख़्तियारनि खे फ़ैसिले ते तुर्त अमल करण जो हुकुम पिणु जारी कयो। जी नाज़रीन, NRO जे हवाले सां नज़रसानी केस जी दरख़्वास्त इन रीति रद्द थी ऐं बज़ाहिर लॻे पियो त बाबर ऐवान साहब पंहिंजो केस सही नमूने पेश न करे सघिया, जंहिं सबबु सुप्रीम कोर्ट इन दरख़्वास्त खे रद्द करे छॾियो। उन सां गॾोगॾु सुप्रीम कोर्ट पंहिंजे फ़ैसिले में इहो बि ॼाणायो आहे त 21 खां 24 नवंबर ताईं बाबर ऐवान खे ॿुधो वियो, पर बाबर ऐवान पंहिंजो केस सही नमूने पेश न करे सघिया। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो असांजे साम्हूं आहे, पर इन फ़ैसिले खां पोइ कुझु सवाल मुख़्तलिफ़ हलकनि में उथी रहिया आहिनि ऐं उहे सवाल असां तव्हांजे साम्हूं रखणु चाहींदासीं। आख़िर उहे कहिड़ा सवाल आहिनि उन्हनि जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं। सभ खां पहिरीं सवाल जेको उथियो पिए उहो इहो पियो थियो त माज़ी में बि सुप्रीम कोर्ट जा केतिरा ई फ़ैसिला आया, पर हुकूमत किथे कंहिं फ़ैसिले ते प्रेशर सबबु अमल बि करायो ऐं कंहिं फ़ैसिले ते अञा ताईं अमल न बि थी सघियो। त छा नज़रसानी केस खां पोइ जेको फ़ैसिलो आयो आहे इन ते सरकार अमल कराए सघंदी? उनखां पोइ ॿियो सवाल इहो उथे थो नाज़रीन, जेको यकीनन तव्हांजे ज़हन में बि हूंदो त NRO तहत 7000 खां वधीक केस ख़तमु कया विया, पर छा अदालत ॿियनि केसिस जे हवाले सां बि एतिरो जल्दी मुतहरिक थींदी नज़र ईंदी जेतिरो अदालत सुइज़ केसिस में सुइज़ बैंक जे हवाले सां या मनी लॉन्ड्रिंग जे हवाले सां जेके केस आहिनि उन्हनि ते मुतहरिक नज़र आई आहे? टियों सवाल नाज़रीन इहो पैदा थिए थो त छा NRO जारी कंदड़ अॻूणे सदर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ ख़िलाफ़ बि का कार्रवाई थींदी? छा उनखां बि पुछा गाछा कई वेंदी त हुन NRO छो जारी कयो ऐं हिकु अहिड़ो ऑर्डिनेंस छो जारी कयो जेके अॻिते हली न सिर्फ़ु मुल्क ऐं क़ौम जे लाइ परेशानी ऐं पशेमानी जो सबबु बणिणो पियो, पर उन्हनि सभिनी सियासतदाननि जे लाइ, उन्हनि सभिनी पार्टीज़ जे लाइ जिन जे मुख़्तलिफ़ कारकुननि मुख़्तलिफ़ सियासतदाननि NRO मां फ़ाइदो वरितो, छा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ख़िलाफ़ बि NRO जारी करण जे हवाले सां कार्रवाई थी सघंदी अॻिते हली? उनखां अलावा बाबर ऐवान जेके अॼुकल्ह सदर ज़रदारी तमामु घणो वेझो नज़र अचनि था, हिकु त हू NRO नज़रसानी केस जे हवाले सां अदालत खे उन्हनि दरख़्वास्त ॾिनी त के दस्तावेज़ हू पेश कनि, पर जॾहिं उन्हनि उहे दस्तावेज़ पेश कया अदालत में त उन्हनि ते दलील ॾियण जे लाइ न विया। बाबर ऐवान जो अदालत में न अचणु
आख़िर कहिड़ी ॻाल्हि ज़ाहिर करे थो, इन जो कहिड़ो मतिलबु कढे सघिजे थो। पंजो अहम सवाल इहो आहे नाज़रीन त 1999 में नवाज़ शरीफ़ जी सरकार सरकार खे जॾहिं ख़तमु कयो वियो जनरल परवेज़ मुशर्रफ पारां, त उन खां पोइ नवाज़ शरीफ़ साहब ते गद्दारी जो केस क़ाइमु कयो वियो ऐं उहो केस अञा हली रहियो हो त हिकु डील तहत नवाज़ शरीफ़ जेके आहिनि उन्हनि मुल्क छॾियो ऐं हू सऊदी अरब रवाना थी विया। त 1999 में जेको ही NRO जारी कयो वियो नवाज़ शरीफ़ जे लाइ स्पेशली, छा उनजे ख़िलाफ़ बि अॻिते हली असांखे अदालत में को केस या अदालत में का कार्रवाई थींदी नज़र ईंदी या न? ऐं उनखां अलावा जेकॾहिं सरकार फ़ैसिले ते अमल न करायो त पोइ उन जो कहिड़ो नतीजो निकिरी सघे थो? ऐं आख़िरी सवाल नाज़रीन इहो पियो थिए त सरकार खे बार बार पंहिंजा वकील तब्दील करण जी ज़रूरत छो पेश आई, छाकाणि त हिन केस में कमाल असफ़र साहब जहिड़ो सीनियर एडवोकेट बि हुयो, पर उहो बि आख़िर में जेको आहे सो इन केस खे छॾे वियो। ऐं छा वाकई बाबर एवान पाकिस्तान जो एॾो वॾो वकील आहे जंहिंखे वफ़ाक़ी सरकार लॻायो ऐं आख़िर में बाबर एवान ईअं ई भॼी वियो जीअं हू 27 डिसंबर ते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे ज़ख़्मी हालत में छॾे फ़रार थी वियो हो। इहे सभु सवाल हिते मुख़्तलिफ़ हलकनि में उथनि पिया ऐं अॼु असां NRO जे हवाले सां ई ॻाल्हाईंदासीं। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे पंहिंजे स्टूडियो में जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब, जेके लॉ फैकल्टी या डीन आहिनि फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में, ऐं उन सां गॾो गॾु एडवोकेट आहिनि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा। सर आपको वेलकम कहूँगा गौस मोहम्मद साहब। आपने एक डिटेल्ड आपको जजमेंट भी हमने सुना दिया जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्तसर जजमेंट जारी हुआ है अब तक, और उसके साथ साथ ये सवालात। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि NRO क्यों आया, किस तरह आया, वो सब आपको पता है, आप भी शायद एक कमेटी को चेयर कर चुके हैं उसके बाद, लेकिन अब क्या होने जा रहा है कि कुछ अफवाहें जो जमहूरियत के लपेटने के हवाले से और हुकूमत के जाने के हवाले से गर्दिश कर रही हैं बड़े दिनों से, और हुकूमत को टाइमिंग्स भी दी गई, तो क्या अब वाकई कोई फाइनल टाइम आने वाला है? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि इसके दो पहलू हैं जो आपके सवाल के, एक तो ज़रा सियासी है और दूसरा पहले मैं लीगल कानूनी। बिल्कुल जी, देखिए बात यह है कि ये जो रिव्यू फाइल हुआ था नज़र सानी, देखिए कानूनी तौर पर नज़र सानी का स्कोप जो होता है, दायरा, वो महदूद होता है। जब आप नज़र सानी की कोई दरख्वास्त दाखिल करते हैं तो आपको अदालत को सेटिस्फाई करना होता है, मुतमईन करना होता है कि भाई इसमें ये सुकम है, ये कमी है, ये गलती है, वो ताकि उसको अदालत उसको देखे, और वो तमाम ग्राउंड उन्होंने अपने उसमें लिए होंगे। सही। अब जब जो वकील जिसने दाखिल की थी, जिसको परसू करना चाहिए था, उसका काम था कि उस पर स्टैंड लेता और उसको आगे बढ़ाता। अब जो आपने जो सिनेरियो पेश किया है, जो आज आया है, जो कल जो हुआ है, तो इससे ये लगता है कि सीरियसली इसको नहीं लिया गया। तो ज़ाहिर है अदालत ने तो फैसला सुनाना है, इनका काम था अदालत को कन्विंस करते, सही, कायल करते कि साहब ये हैं इसके अंदर, फिर उस पर बाकायदा एक फैसला आता। तो ये स्कोप इतना नहीं था कि कोई इसमें कोई पहला जो असली फैसला है उसमें कोई रद्दबल होता, इसलिए उन्होंने डिसमिस कर दिया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये फैसला तो आ गया है, लेकिन माजी में ये तो बहुत बड़ी नौइयत का फैसला है, और जैसे माजी में हमारी अदालतों पे इल्ज़ामात भी लगते रहे कि जी फेयर नहीं है, आज़ाद नहीं है, इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। माजी में इससे थोड़े कम लेवल के फैसले हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं हुकूमत हमें हिचकिचाती हुई नज़र आई इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। क्या लगता है आपको, ये जो अदालत ने आखिर में एक स्टैंप लगाया है इस पर ख़ास तौर पे कि जी फौरी तौर पर फैसले पे अमल होना चाहिए? वो इसलिए लगाया, देखिए कि फैसले को, असल फैसले को आए हुए कितने साल हो गए हैं? बिल्कुल 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो उस वक्त इस पर अमल होना चाहिए था, लेकिन कर्टसी देखिए कि जिस वक्त ये फाइल हुई है रिव्यू, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सुन लेते हैं, आइए सुनते हैं आपको। तो अब जबकि ये ख़त्म हो गया, रिव्यू भी ख़त्म हो गया, तो वो अपनी जगह फैसला बहाल है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अब हुकूमत को अब जैसे कि अदालत ने डायरेक्शन दी है, उस पर अमल दरामद उनको करना है। कैसे करना है? जो उसमें डायरेक्शन दी हुई हैं, केसेस ओपन करने हैं या ख़त लिखना है या जो भी करना है, हुकूमत को इससे हिचकिचाना नहीं चाहिए। अब इसके देखिए, अगर वो ये कहें कि साहब सियासी मुज़मरात हैं, सियासी पहलू हैं, तो उसको भी सोचना चाहिए कि भाई आखिरकार अदालत भी अपनी जगह है, उस पर अमल करना है हमने। और जहाँ इससे जमहूरियत और मजबूत होगी। जमहूरियत ये नहीं कि हुकूमत को गिर जाए तो मालूम है कि जमहूरियत को लपेट लो या कोई मार्शल लॉ हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मेजॉरिटी होगी वो अपना हुकूमत उसको क्या समझते हैं कि एक तो इस्तिस्ना का भी बड़ा पहलू इसमें डिस्कस होता रहा मुख्तलिफ हलकों में,
اب کیا وہ استثناء ایک طرح سے سپریم کورٹ نے کیا وہ استثناء ختم کر دی ہے؟ ہم یہ سمجھیں کہ جب کیسز ری اوپن ہوں گے تو آپ اگر ہمارے صدر صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو دیکھیے استثناء جو ہے نا وہ تو آئین میں موجود ہے فوجداری مقدمات کے لحاظ سے، تو وہ تو اپنی جگہ رہے گا، آئین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور فیصلہ بھی آئینی کے مطابق ہوا ہے۔ لیکن جہاں جو دیوانی ہوتی ہے کیفیت ہوتی ہے، ریکوری آف منی ہے یا جو کچھ ہے، یہ دیوانی میں آتے ہیں۔ تو اب اس کو پھر اس میں سوال تھا انہوں نے اٹھایا تھا کہ صاحب جورسڈکشن کا کہ ہمیں لکھنا چاہیے ان کو یا نہیں لکھنا چاہیے۔ صحیح، بابر اعوان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کو شاید یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کو کریں۔ ارے بھائی آپ تو اپنی حکومت سے کہہ رہے ہیں، اب مملکت کو کہہ رہے ہیں، پاکستان کو، کہ آپ لکھیے۔ جب آپ لکھیں گے یہ ان کا کام ہے دیکھنا اس خط کی نوعیت کو، کنٹینٹس کو دیکھ کے اپنے قانون کے مطابق کہ بھئی یہ ہمارے پاس ریفرنس آیا ہے تو یہ کیا کس حد تک ہم مجاز ہیں اس کو دیکھنے کے، اس کو آگے اس پر آگے عمل کرنے کے، یہ ان کا کام ہے، سوئس عدالتوں کا کام ہے۔ اب یہ کہنا کہ صاحب دیکھیے پہلے کیا پوائنٹ ایک ایشو تھا کہ صاحب جنہوں نے خط لکھا تھا، غالباً قیوم صاحب نے لکھا تھا، اٹارنی جنرل اس وقت تھے، کہ صاحب وہ کہیں مجاز نہیں تھے لکھنے کے خط، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ سب پوائنٹ ہیں تو یہ جا کے وہاں ایجیٹیٹ ہوں گے جو سوئس عدالتیں ہیں، ان کا تو کام ہے صرف خط لکھنا۔ اب ایک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ صاحب صدر مملکت ہیں، ان کو گھسیٹا جائے، یہ کیا جائے، تو آپ یہ پوائنٹ بھی وہاں ریز کر سکتے ہیں کہ صاحب ان کو امیونٹی ہے اور آپ ان کو وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھئی ہم کچھ یہ کارروائی ان کے خلاف کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستانی سرکار جب خط لکھے گی سوئس حکام کو تو وہاں پر وہ امیونٹی کا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور وہاں پر وہ تمام ایشو ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ وہاں یہ بھی ہوگا جب ان کی طرف پاکستان حکومت کی طرف سے کہ صاحب یہ خط جو لکھا گیا تھا، قیوم صاحب نے جو لکھا تھا وہ اس کے مجاز نہیں تھے اور ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ جس میں ان کو آتھورائز کیا گیا ہو کہ آپ یہ خط لکھیے، جس کے بیسس پر وہاں وڈرال ہوا ہے کیس کا، ٹھیک ہے نا۔ وہ دیکھے گا عدالت کہ لائز دیکھیں کیا ہے، دوسری پارٹی کو بھی نوٹس دیں گے، باقاعدہ دونوں کو سنیں گے، پھر فیصلہ کریں گے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو چلیں یہ تو منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو کیسز ہیں سوئس میں، لیکن پاکستان کے اندر جو کیسز تھے، جیسے میں نے کہا کہ 7,000 سے زائد مقدمات، اس میں فوجداری مقدمات بھی تھے، سول بھی تھے، کرپشن کے تھے، بہت سارے ایشوز تھے، کیا وہ ہم یہ سمجھیں کہ آج سے وہ ری اوپن ہو گئے؟ سب ری اوپن ہو گئے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کیس میں صدر مملکت کا نام ہے، جس میں وہ ایکیوزڈ یا ملزم ہیں، جوابدار ہیں، ان کے خلاف کیس نہیں چلے گا فوجداری ہمارے پاس۔ باقی جتنے کیس ہیں وہ سب اوپن ہوں گے بغیر اس کے۔ کوئی اگر کسی کو کرنا ہے کہ صاحب کوئی امیونٹی ہے تو آپ وہاں کورٹ میں جہاں کیس اوپن ہوگا وہاں جا کے چیلنج کیجئے کہ صاحب مجھے یہ امیونٹی ہے، میرے خلاف یہ نہیں ہو سکتا یہ کیس۔ لیکن یہ آئین میں تو صرف اب جیسے ماضی میں بہت سے لوگ ایسے تھے، جیسے ہم ایگزامپل لیں، گورنر سندھ کا ایگزامپل لے لیتے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ پہلے ایبسکانڈر تھے کچھ کیسز میں، پھر یہ وہ تو خیر NRO سے پہلے ہی واپس آ گئے تھے، مشرف صاحب نے ان کو بلا لیا تھا، تو اب وہ ان کے خلاف تو کچھ فوجداری مقدمات بھی ہیں، تو کیا اب پولیس ان کو فوری طور پہ اریسٹ کرنے جائے گی؟ نہیں، دیکھیے عدالتیں ان کو سمن کریں گی، جب کوئی نہیں جائے گا تو پھر کارروائی ہوگی نا تمام کے تمام۔ اب چاہے کوئی گورنر ہو چاہے پریزیڈنٹ ہو، وہ جا کے اپنا اگر امیونٹی کلیم کرنی ہے ان سے کہیں گے کہ میرے خلاف یہ کیس جو ہے یہ اوپن نہیں ہو سکتے جب تک میں اس عہدے پہ ہوں۔ جب عہدے سے ہٹ گئے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اچھا سر، یہاں پہ کچھ مطلب سندھ کے اندر بھی اور پاکستان میں کچھ ہلکے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 1999 میں اسی جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کے ساتھ ایک ڈیل کی اور نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، وہ بھی ایک NRO تھا، تو ایک لوگوں کو شاید یہ ایک احساس ہو رہا ہے کہ جی اس کیس کو کیوں ابھی تک جو ہے وہ نہیں کھولا جا رہا، اس پہ کیوں بات نہیں ہو رہی، وہ بھی ایک NRO تھا۔ دیکھیے میں عرض کروں، میں اس کو NRO نہیں کہوں گا۔ یہ جو NRO کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ اور تمام نام تھے اور مشرف کے اور یہ تمام تھے، وہ جو ڈیل تھی جس کا کہ ہمیں جس کو ایک پارٹی انکار کرتی ہے، بعض کہتی ہے ہاں ڈیل کے تحت گئے ہیں، وہ الگ ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا میری نالج کے مطابق۔ لیکن سر غداری کا کیس چل رہا تھا، غداری کا کیس جو ہے وہ
اس کا NRO سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس بار اس NRO سے تو نہیں ہے. نہیں, اس کو اوپن کیجئے. کیا وہ NRO نہیں تھا؟ وہ میں اس کو NRO نہیں کہوں گا. اچھا. لیکن کیس ضرور کہوں گا. کوئی ضرور وہ نام کی وجہ سے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کی وجہ سے آپ اس کو NRO نہیں کہہ رہے. بالکل, آپ اوپن کیجئے اس کو. ٹھیک. نواز شریف جائیں, جا کے فیس کریں اور اپنا کلیم کریں, امیونٹی جو بھی ہے, جو کچھ کرنا ہے انہوں نے. صحیح. ویسے سر آپ کتنے مطمئن ہیں انتظامیہ سے کہ یہ کیسز دوبارہ چل پائیں گے؟ اور اگر انتظامیہ اب بھی فیل ہوتی ہے کوئی خط لکھنے میں یا کسی قسم کا کوئی مطلب ایکسچینج کرنے میں, کسی بھی قسم کا, جس طرح سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے, تو پھر اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیے, آئین کے تحت تو یہ ہے کہ تمام اداروں کو فرض ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ پہ عمل کریں اور سپریم کورٹ کی ایڈ کریں ان کی امپلیمنٹیشن میں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اداروں میں فوج بھی آتی ہے. لیکن جیسے کہ اب یہ سوال کہ اب آئندہ کیا ہوگا. اب دیکھیے, ایک تو ہوگی ان کی اپنی اسٹریٹجی حکومت کی, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ کرے ان کے ایڈوائزر جتنے ہیں وہ کچھ صحیح رائے دیں تاکہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اور کوئی پارٹی پہ بھی کسی پارٹی پہ بھی اثر نہیں پڑے گا. لہٰذا جمہوریت کو اس انداز سے چلنے دیں. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ اگر یہ ضد کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے لیے ایک اوپن چیک دیتے ہیں کہ وہ اپنے اس پہ عمل کروائے. اب سپریم کورٹ کی ثوابدید پر ہے کہ وہ کون سے ادارے کو کیا کہتی ہے کہ صاحب آپ اس پہ عمل کروائیں اس کو. ویسے طریقہ کار جو آئین میں ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے, اب دیکھیں نا, کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے یہ اوپن کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا کہ صاحب آپ عدالت کے حکم کی اسپرٹ کے لحاظ سے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں پھر عدالت کیا نوٹس دینے کے بعد کیا کرتی ہے. ویسے اس کا قانونی طریقہ کار کیا ہے کہ اگر عدالت کے کسی فیصلے پہ حکومت عمل نہیں کرتی تو پھر عدالت کے پاس کون سا طریقہ بچ جاتا ہے امپلیمنٹیشن کے لیے؟ دیکھیے, عدالت تو ہر ادارے سے کہہ سکتی ہے. عدالت جو ہے اگر اس کے فیصلے پہ عمل نہیں ہو تو وہ سزا بھی دے سکتی ہے, وہ فائن بھی کر سکتی ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے. تو لہٰذا ورنہ پھر عدالت, پھر رول آف لا کیا ہوا؟ فائن کے زمرے میں کون آئے گا اور سزا کے زمرے میں چیف ایگزیکٹو؟ دیکھیے, چیف ایگزیکٹو جو ہے اس میں نہیں آتا کیونکہ یہ صدر کو جو ہے امیونٹی ہے. لیکن اور جو کیسز جو آپ نے اتنے سارے بات کی ہے, میں ان کو مجموعی طور پہ وہ کر رہا ہوں. تو جو لوگ ایک صدر تو نہیں ہے نا, اور بھی کیسز بہت ہیں جتنے بھی ہیں اوپن ہوئے ہیں, تو وہ سب کے سب اس میں اوپن. لیکن اس میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ صدر صاحب کا ہے. وہ دیکھیے, وہ اپنی جگہ پر ہے, چونکہ وہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں, چیئر پرسن ہیں, کو چیئر پرسن ہیں, پھر صدر ہیں, تو وہ ذرا سا اس لحاظ سے دیکھتے ہیں. لیکن ایک صدر کی شخصیت تو نہیں, اور بھی بہت سارے. لیکن میں وہ تو سوال ہے, وہ تو لوگ بھی پوچھ رہے ہیں, جیسے ہم نے کہا نا کہ 7,000 سے زائد کیسز ہیں, باقی کیسز پہ آگے کیا ہوگا؟ میں بتاؤں آپ کو. دیکھیے, ہمارے المیہ یہ ہے, چلیے صاحب کیس اوپن ہو گئے, ٹھیک ہے, اب صدر کے کیس کو الگ رکھ دیے. اب وہ جناب اس میں کون پروزیکیوشن کرے گی نا, اس کو نیب نے کرنا ہے نا, یا اور پروزیکیوشن ایجنسی جو بھی ہے وہ کریں گے. اگر آپ اس میں, جیسے کہ پچھلے عرصے میں ہوا کچھ کہ آپ نے پروزیکیوٹر ایسے لگا دیے, اور پھر عدالتیں فیصلے کرتی ہیں گواہی کے اوپر. اگر گواہی نہیں آئے گی اور دھڑا دھڑ ایکویٹل ہوتے چلے جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا آپ بتائیے. صرف ایک موکری ہوگی, شو پیس ہوگا, جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کیس تھا ہی نہیں. ویسے آج پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں تاج حیدر صاحب, جی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی چودھری شجاعت نے بھی اعتراف کیا ماضی میں کہ پی پی قیادت کے خلاف جھوٹے کیس بنائے گئے. دوسری پارٹیوں میں بھی ایسے ہی ہوا, ہر پارٹی یہی کلیم کر رہی ہے. اور سیف الرحمان نے اسپیشلی صدر آصف علی زرداری سے معافی بھی مانگی تھی. تو کیا یہ گواہی کافی نہیں کہ سیف الرحمان جو کہ مین بندہ تھا یہ سارے کیس بنانے کے چکر میں, جب اس کی معافی بھی آن ریکارڈ ہے اور ہر کوئی کہہ رہا ہے اور دوسری ساری پارٹیاں کلیم کر رہی ہیں, تو پھر یہ کیسز کوئی معنی نہیں رکھتے, یا ان کو مزید پروف کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پریس کانفرنس کوئی کرے یا کوئی پریس اسٹیٹمنٹ. اچھا, آپ کو قطع کلامی کے لیے معذرت, ہم بریک کی طرف جائیں گے اور اتنی دیر میں ہماری چائے بھی آ جائے گی, تو ہم چائے بھی پئیں گے اور مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, پروگرام ٹائم دے ایکڑی شارٹ بریک, جو تمام اہم کیس جو فیصلو اٹ سپریم کورٹ ڈئی چکی ہے انہیں تے اساں گلائیں پہ. اسٹے ٹیون اینڈ کیپ واچنگ آور شو.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ना वञण खां अॻु में असां जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब खां हिकिड़ो सवाल कयो। डॉक्टर साहब वही सवाल मैंने किया था जो ताज हैदर साहब का आज बयान गया है, सैफुर रहमान के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें पब्लिक हो चुकी हैं, तो फिर क्या डोंट यू थिंक कि फिर देखिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? देखिए बात यह है कि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कोई, ताज हैदर साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं पीपल्स पार्टी के, और या सैफुर रहमान का बड़ा नाम था उस ज़माने में नैब के हवाले से। बात यह है कि देखें जो भी केस है, क्रिमिनल केस है, डिसाइड किसने करना है? कोर्ट ने करना है। कोर्टें कैसे डिसाइड करती हैं? अदालतें वो करती हैं गवाही की बेस पर, शाहिदी की बेसिस पर। अगर शाहिदी होगी तो ठीक है, वरना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। इससे सिर्फ एक एटमॉस्फेयर जो है ना, एक सारा गॉसिप्स के लिए और बातचीत के लिए और पंचायत के लिए वो सब ठीक होता है, लेकिन इससे अदालत कभी वो नहीं होती है। अदालत के पास कानून के मुताबिक गवाही आएगी तो होगा, नहीं तो ख़त्म केसेस। अच्छा, इसके साथ साथ एक सवाल ये भी उठता है, देखें अगर ये साबित हो जाए कि ये जितने भी केसेस हैं 7,000 7,500 जितने भी केसेस हैं, अगर ये सारे झूठ पे मबनी हैं, तो यकीनन इन केसेस को चलाने के लिए ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का पैसा खर्च हुआ, हुकूमत का पैसा खर्च हुआ, और जितनी भी इसमें जमातें थीं या जितने भी फरीक थे उन सब का पैसा खर्च हुआ, मतलब बिलियंस ऑफ रुपीस, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत की तरफ से खर्च हुआ वो तो आवाम का पैसा था। अगर ये केसेस सारे के सारे झूठे साबित हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए जो सारे केस जो है ना सच्चे नहीं होते हैं और सारे केस झूठे नहीं होते हैं। केस टू केस पे देखा जाता है कि कोई केस बदनीयती से बनाया गया है, कोई हरासमेंट तंग करने के लिए बनाया गया है, मोटिव कुछ और था, और कोई वाकई केस था। तो ये केसेस जो हैं इस लिहाज से अब जब वो अदालतों में खुलेंगे, लोगों को नोटिस जाएंगे, वो आके पेश होंगे, गवाही आएगी, तो फिर एक अंदाज़ा होगा। ये बड़ा टाइम लगेगा। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये सारा किया धरा था जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ। जी, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी इस लिहाज से कि साहब NRO हुआ और उस तरीके से, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा बनाया जाए। कुछ केसेस ऐसे भी बनते हैं ना, जैसे जी बदनीयती पे, क्योंकि वो सदर बनना चाह रहे थे, और जैसे सबको पता है कि जी बेनज़ीर तो इसके हक में नहीं थी, सिर्फ मुशर्रफ साहब ही थे जो खुद ही ऑफर कर रहे थे जब उनकी अबू धाबी में मुलाकात हुई कि जी हम आपके सारे केसेस ख़त्म कर देंगे, बिकॉज ही वांटेड टू बिकम द प्रेसिडेंट। जी बिल्कुल। तो उन्होंने एक ओहदे की नीयत से, एक ओहदा पाने की नीयत से मुल्क का, अगर ये केसेस सच्चे हैं, सुइज के, मनी लॉन्ड्रिंग के, कत्ल व गारतगिरी के, और बड़ा नुकसान हुआ है इस मुल्क का पिछले 40-50 साल में, बहुत नुकसान हुआ है, तो एक शख्स ने एक ही ऑर्डिनेंस निकाला और जी चला जी सारे के सारे मासूम हैं, सबको मासूमियत की डिग्री दे दी, तो क्या उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, फौजदारी बिल्कुल नहीं होगी। वो इस ज़मरे में नहीं आता है, इसलिए कि जिस वक्त डील हो रही थी ना, अब अगर मैं ये कहूँ कि साहब उसके खिलाफ भी केस होता है, तो साहब इसके माने ये कि मोहतरमा भी उसके लिए इक्वल है, लेकिन वो शहीद हो चुकी हैं। लिहाजा ये पहलू मैं नहीं समझता कि कोई किसी फौजदारी एंगल से उसको हिट करेगा, नहीं, सही, उससे कुछ नहीं होता। मतलब ये तो एक पॉलिटिकल वो था, डील थी आपस में सियासी कि साहब आपने ये करना है, हमने ये करना है। अब उसके बाद फिर ये है कि जाहिर है कि लेकिन सर ये तो आप मुतमईन है ना कि सवाल तो बहुत उठेंगे? सवाल तो सैकड़ों उठते हैं, लेकिन बाज़ होते हैं सियासी नौइयत के, बाज़ तो उनका सियासी पस मंज़र होता है। इसका सियासी पस मंज़र था, कोई डील ये तो नहीं थी कि साहब लाइए इतने करोड़ हमें दे दीजिए, इतने करोड़ मैं दे दिया, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो एक सियासी डील हो रही थी कि आइए आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, मैं सदर रहूँगा, तो ये सब। अच्छा, क्या समझते हैं अगर प्रोसिक्यूशन में ये प्रूफ हो जाता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी जितने भी केसेस है, 7,000 केसेस में जो केस सच साबित होते हैं, तो उसमें जो इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस है, जैसे कुछ लोग ऐसे, आसिफ ज़रदारी साहब हैं, उन्होंने भी जेल काटी, दूसरे सियासी लीडरान हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब तो इसमें नहीं आते NRO में, लेकिन जेल तो उन्होंने भी काटी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जिन लोगों ने जेल काटी कुछ अरसा, जब इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस आएगा कानून के हिसाब से, PPC के हिसाब से, तो क्या समझते हैं कि फिर उन्होंने जो सज़ा काटी है वो उससे माइनस हो जाएगी, या फिर वो सज़ा माइनस नहीं होगी, वो तो जी हमें ही हो गया? देखें, ये कानून में ये चीज़ मौजूद है ज़ाब्ता फौजदारी में कि जो शख्स कैद रहता है, जितना अरसा रहता है,
اس کا فائدہ اس کو دیتے ہیں جتنا عرصہ وہ رہا ہے، ٹھیک، تو وہ اس سے مائنس ہو جاتی ہے. وہ سپوزنگ 5 سال سے وہ قید تھا، 10 سال کی سزا ہوئی ہے تو 5 سال وہ 5 سال اس کو کر دیں گے. اور اگر کسی کو آنی 5 سال کی سزا ہے اور اس نے 7 سال جیل کاٹ لی تو بات یہ ہے کہ اب اس کی بدقسمتی کیا کر سکتے ہیں. لیکن جو قانون جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں اس کا بینیفٹ اس کو دینا چاہیے. صحیح. یہ اب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کیسز پروف ہو جاتے ہیں اور جو ہمارے ملک کا ماضی رہا ہے، کیونکہ اس وقت بھی ہم سمجھ لیں کہ ایک حساب سے نظریہ ضرورت کے تحت ہی چل رہے ہیں کہ جی صدر صاحب کو بچانا ہے، استثناء ہے ان کو، باقی ٹھیک ہے سسٹم جیسے چل رہا ہے چلتا رہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آصف صاحب نے جتنی جیل کاٹی ہے اور جتنے کیسز ان کے اوپر بنائے گئے ہیں، کیا آگے چل کے امپریزنمنٹ کا سینٹینس ویلڈ ہوتا ہے ان کے لیے اگر یہ کیسز سچ ثابت ہوتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ ایک بہت ہی آپ نے ہائپوتھیٹیکل ایک جنرل سوال کیا ہے مجھے، اگر کا مسئلہ ہے یہ. دیکھیے اول تو بات یہ ہے کہ ابھی تو ہنوز دلی دور رست، ابھی تو بہت دیر میں پتہ نہیں صدر صاحب کب تک، صدر صاحب جو اس کا ٹینیور ہے وہ پورا کریں، اس کے بعد اگر وہ الیکٹ ہو جائیں تو پھر وہی ان نہیں، کیا دوبارہ وہ جب کیسز چل رہے ہوں گے، ان کے کیسز لگے ہوں گے، تو کیا دوبارہ بھی وہ الیکٹ ہو سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ ایلیجیبل ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا اس وقت کام ہے جبکہ یہ ان کا ٹینیور پورا ہو جائے گا، وہ صدر نہیں رہیں گے، ایک عام آدمی ہوں گے، تو پھر یہ قانون کے تابع ہوں گے. صحیح. لیکن اب جب تو صدر ہیں تو وہ ان کو استثناء ہے. صحیح. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو 11 سال جنہوں نے رہے ہیں وہ سب کچھ ہے، تو یہ سارا پھر جو ان کا انڈر ٹرائل پیریڈ ہے اس کا بینیفٹ ان کو. اچھا سر، اسی سے قطع کلامی کے معذرت، اس وقت یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ، ان سے بات کر لیں. ناظرین، یاسین آزاد صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ان وقت ٹیلی فون لائن تے موجود ہیں. ان کا پوچھو تھا NRO نظر ثانی کیس کا پوئے کیڑا اثرات جکین سے ملک جی انتظامیہ حکومت جمہوریت اسمبلی شہندے پوندا. السلام علیکم آزاد صاحب. وعلیکم السلام جناب. جی آپ کو ویلکم کہوں گا اپنے پروگرام میں. یاسین آزاد صاحب ایک اوور آل ویو دیں گے کہ آج جو سپریم کورٹ نے مختصر فیصلہ جاری کیا ہے نظر ثانی کیس کے حوالے سے، اب آگے کس قسم کا ماحول بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اور حکومت کو اس پوری سچویشن میں کس قسم کی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ لیکن جی بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو تھا کیس، یہ ریویو پیٹیشن تھی. ججمنٹ NRO کے متعلق سپریم کورٹ نے پہلے دیا تھا اور وفاق نے جو درخواست داخل کی تھی نظر ثانی کی، نظر ثانی کی درخواستیں آج خارج ہو گئی اور جو فیصلہ آج شارٹ آرڈر سپریم کورٹ نے دیا وہ میں نے ابھی پورا نہیں پڑھا، لیکن اس میں واضح طور پہ یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو ہے نا حکومت اس پہ عمل کرے. تو قانون اور آئین کے اندر یہ بات موجود ہے. آرٹیکل 189 بالکل کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام فیصلے جو ہیں وہ بائنڈنگ ہیں تمام اداروں پر، اور ریویو اپلیکیشن کے فیصلے کے بعد حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق، سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق وہ اس پہ عمل کرے. اور لامحالہ جب ریویو اپلیکیشن خارج ہو گئی تو یہ معاملہ جو ہے اب واپس جائے گا حکومت کے پاس اور حکومت نے ججمنٹ کی روح کے مطابق اس پہ عمل کرنا ہے. اچھا سر، فل کورٹ کا فیصلہ تھا، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے اور مزید کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی؟ نہیں، فل کورٹ کا فیصلہ ہے، مزید اپیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ریویو اپلیکیشن کا جو ریمیڈی اویلیبل تھی وہ گورنمنٹ نے اس کو اویل کر لیا اور اب اس کے بعد جو ہے یہ ججمنٹ جو ہے نا ایگزیکٹو کو اس کے مطابق جو ہے نا فائنل ججمنٹ ہے. اچھا یاسین صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسے اگر ہم منی لانڈرنگ کے حوالے سے کیسز کی بات کریں تو حکومت کو جب 16 دسمبر 2009 کو فیصلہ آیا تب بھی کہا گیا خط لکھنے کے حوالے سے اور یہ سارے معاملات نمٹانے کے حوالے سے، پھر ریویو پٹیشن کا مسئلہ آ گیا بیچ میں. اب کون سا ادارہ خط لکھے گا اور آپ کتنے مطمئن ہیں کہ حکومت اتنے بڑے فیصلے پر عمل درآمد کر پائے گی؟ دیکھیں فیصلہ تو وہی ہے پرانا والا. میں نے آپ کو پہلے واضح کیا کہ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست داخل کی گئی تھی جو خارج کر دی. بالکل وہی فیصلہ جو 2009 میں دسمبر میں آیا. اب اس کے بعد کون سا ادارہ باؤنڈ ہے خط لکھنے کے لیے اور کیا آپ مطمئن ہیں کہ حکومت خط لکھ پائے گی؟ دیکھیں جہاں تک کون سا ادارہ، تو لا ڈپارٹمنٹ ہی کمپیٹنٹ ہے اس کو کوئی لیٹر لکھنے کا، یا وزارت خارجہ پہ ہی لیٹر لکھ سکتی ہے.
لیکن زیادہ جو جورسڈکشن بنتی ہے وہ لا ڈپارٹمنٹ کی بنتی ہے، اور لا ڈپارٹمنٹ کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرنا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ ہوگا. جو بھی ہوگا انشاءاللہ ملک اور قوم کی بہتری میں ہوگا، اور فیصلے پہ عمل درآمد کرنا ایگزیکٹو کی ڈیوٹی ہے. اچھا سر، ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا آزاد صاحب کہ اس NRO میں اور ہزاروں کیسز اور بھی تھے، اب ان کا مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے کتنا جلدی آپ حکومت کو متحرک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ججمنٹ کے اندر تمام کیسز کا حوالہ دے دیا گیا کہ کون سا کیس ری اوپن ہوگا، کون سا نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ NRO کے تحت جتنے لوگ بینیفیٹڈ ہیں انہی کے خلاف جو کیس کی پروسیڈنگ ہوگی، اور جو کیس پہ کہیں بھی پینڈنگ ہے وہ اس ججمنٹ کے مطابق ری اوپن ہو جائے گا. صحیح. اچھا سر، صدر صاحب کے حوالے سے تو چلیں جی استثناء ہے، اور جب تک معاملہ سوئز اہلکاروں کے پاس جائے، سوئز حکام کے پاس جائے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے سسٹم میں آج انہی کیسز میں نامزد لوگ، کچھ وزراء ہیں، کچھ مشیر ہیں، کچھ اور فروٹس جو ہیں وہ اس کے اویل کر رہے ہیں. تو اب کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو؟ کوئی آپ قانونی رائے ان کو دینا چاہیں گے؟ کس کو؟ جو ان کیسز میں جواب دار ہیں. دراصل میں ان کو کسی قسم کے قانونی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ اگر اپنے کیسز کو جن کورٹوں کے اندر کیس پینڈنگ ہے اس میں جائیں گے، اس میں ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ان کو ہے، اور کوئی آدمی جو ہے نا ڈیفینس کے رائٹ کو ختم نہیں کر سکتا. جہاں جو کیس پینڈنگ ہے اگر وہ ری اوپن آتا ہے تو ان کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت ہوگی، اور مرضی کا وکیل کرنے کے بعد وہ اس کیس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب. ناظرین اسا کوشش کئی شاید مفت میں کوئی انہن جواب دارن کے مشوروں ملی ونے پر یاسین آزاد صاحب اجکل صدر آئین سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جا. جی سر، وہی میں نے کوشش کی کہ لوگوں کو کوئی مفت مشورہ مل جائے ہمارے پروگرام کے توسط سے. میں آپ کو ایک بات کو عرض کروں، جی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیوں آخر ڈیلینگ ٹیکٹکس ہو رہے ہیں. ارے بھائی، جب کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ خط لکھیں، کورٹ یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے وہاں سزا دیں، تو خط لکھنے میں کیا قباحت ہے؟ لیکن مجھے ایک سوال ویلڈ بنتا ہے. انہوں نے کہا کہ لا منسٹری کو لکھنا چاہیے، جی، یا فارن منسٹری کو لکھنا چاہیے. لا سیکٹری، جو سیکٹری ہیں آپ کے فیڈرل سیکٹری فار لا منسٹری، لا ڈپارٹمنٹ، جب وہ عدالت میں صدر صاحب کے حوالے سے جو خط لکھا گیا تھا وہ پڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے، تو وہ نیا خط کیا لکھیں گے؟ پھر سوال تو بنتا ہے نا سر. بات یہ ہے پھر ان کو اپنی کرسی چھوڑ دینی چاہیے. اگر ایسا نہیں کریں گے، ان کو چاہیے کہ عدالت کے فیصلے کا احترام کریں، صحیح، اور اس پر عمل کریں، اور اس کو آگے بڑھائیں. ان کا تو کام ہے کہ اس کو آگے عمل کروانا. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی الٹا اس پہ اور کریں کہ ہاں صاحب یہ کرو، کیونکہ اب وہ ججمنٹ فائنل ہو چکا ہے، اب تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب میں سمجھ میں نہیں آتا کہ خط لکھنے میں کون سی قیامت آ جائے گی. یا معلوم ہوتا ہے کہ صرف خط لکھنے سے پریزیڈنسی پہ کوئی افیکٹ ہوگا. پریزیڈنٹ الیکٹ کیا ہے، پارلیمنٹ نے کیا، عوام نے کیا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہیں. صحیح. تو اگر کسی کا کوئی، اور پھر ایکیوزڈ ہیں، کانوکٹ تو نہیں ہے نا. جب کانوکٹ ہوتا ہے. اچھا، ویسے ہمارے یہاں رواج نہیں ہے کہ استعفے دینے کا. حسین حقانی تھے تو چلو ان کو بلا کے لے لیا گیا. جی جی جی. اب اس میں بہت سارے منسٹرز ہیں، ایک آدھا نام میں نے شروع میں لے بھی لیا تھا گورنر صاحب کے حوالے سے. ان کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پہلے استعفیٰ دینا چاہیے پھر کورٹ میں جانا چاہیے؟ ملزم تو وہ ہے نا بہرحال. دیکھیں، میرا تو خیال یہ ہے کہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہر باز امیر آدمی یہ چاہے گا کہ پہلے جا کے اپنی کانشنس کلیئر کرے، اپنے ان الزامات کو فیس کرے، باعزت بری ہو، جو مرضی آئے کرے. اچھا، کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے رحمان ملک صاحب کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، جی، لیکن صدر صاحب نے ان کی سزا معاف کر دی. جی. اب اگر کوئی واقعی میں کنوکٹ ہو جاتا ہے، فرد جرم کسی پہ عائد ہو جاتا ہے کسی کیس میں، اور وہ صدر صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں پھر تو صدر صاحب تو خود مطلب بہت سارے کیسز میں نومینیٹ ہیں. دیکھیے، وہ غلط اپروچ ہے، اس کو اپنانا نہیں چاہیے. اور جیسا کہ لیکن اگر یہ اپروچ اپنائی گئی اور بہت سے لوگوں کی مرسی اپیلز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اپروو کر دیتے ہیں، تو پھر تو NRO تو اس طرح ایک حساب سے تو ویسے ہی NRO کی تو واہ ہو گئی نا. میں عرض کروں، آپ نے مرسی اپیل کی بات کی ہے. مرسی اپیل تو خیر اور چیز ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں کس بات کی وہ اپیل کریں گے. ابھی تو کیسز کو فیس کرنا ہے.
صدر کے بھی اختیارات آئین اور قانون کے مطابق ہیں، اس کے نہیں ہے کوئی جنرل پاورز ہیں ان کے۔ اب اگر کوئی ان کے پاس کوئی پٹیشن آتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ مجاز ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، تو وہ اس پہ اپنا نگاہ۔ میرا سوال اس حساب سے تھا کہ ہمارے ملک میں آج کل جمہوریت بھی پنپ رہی ہے اور مفاہمت کی سیاست بھی آہستہ آہستہ جمع ہو رہی ہے، تو مفاہمت کی سیاست بھی کرنی ہے، اور اگر کوئی منسٹر صاحب چلے جاتے ہیں جی میں تو آپ کی اتحادی پارٹی کا وزیر ہوں، میں تو آپ کی اتحادی پارٹی کا مشیر ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پلینگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں ہمارے پولیٹیکل کوریڈور میں، ان کو اپناتے ہوئے اگر کوئی شخص صدر صاحب کے پاس جاتا ہے کہ جی یہ این آر او آیا، پھر ہم بیٹھ گئے، پھر یہ کیس چلا، کیونکہ اس پہ تو آپ بھی متفق ہیں نا کہ ضروری نہیں کہ سارے کیسز سچ ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے کیسز جھوٹ ہوں۔ بالکل۔ تو جو کیسز سچ ثابت ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں، 1 سال میں، 1.5 سال میں، 6 مہینے میں، یا شاید چلتے ہی رہیں ہمیشہ، لیکن ان میں سے اگر کوئی کیس سچ ثابت ہو جاتا ہے اور کوئی منسٹر صاحب نکلتے ہیں، جیسے ملک صاحب نکلے، تو کورٹ نے تو ان کو جی لگا دیا تھا، لیکن پھر صدر صاحب نے معاف کر دیا۔ وہ غلط تھا، بالکل وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں، اس کے دیکھیے وائی ناٹ، دیکھیے فیصلہ جو ہے اگر وہ صدر صاحب اس کو قلعدم کرنے کے مجاز نہیں ہیں، کمپیٹنٹ نہیں ہیں، تو ان کا جو فیصلہ ہے، ان کا جو انہوں نے وہ کیا ہے، قدم اٹھایا ہے، وہ غلط ہے، تو وہ ججمنٹ تو نلیفائی نہیں ہو جائے گا۔ ججمنٹ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ آپ جب تمام پروسیس کو فالو کر لیتے ہیں، ان کا کام تھا اس کے خلاف اپیل کرتے، نہ کہ یہ شارٹ کٹ استعمال کرتے۔ صحیح، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک، تو وہ کام بالکل غلط ہوا ہے۔ یہ اپیل کریں اور اپنا پروسیس کو وہ کریں۔ کیا سمجھتے ہیں ابھی کوئی آئینی یا قانونی گنجائش ہے کہ اس وقت جو صدر پاکستان ہے وہ کوئی اس قسم کا آرڈیننس نکالیں جس سے پھر مطلب اس کا نام این آر او نہ ہو، لیکن کوئی نیا آرڈیننس، کیا وہ مجاز ہیں، وہ نکال سکتے ہیں ان کیسز کے حوالے سے؟ دیکھیں جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی آپ نے بات کی نا، آئینی طور پر جب اسمبلی، جب پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہے تو ظاہر ہے صدر کو اختیار ہے آرڈیننس جاری کرنے کا، لیکن قانون ہمیشہ نیک نیتی سے ضرورت کے تحت جو ہے نا وہ نافذ کیا جاتا ہے، شارٹ پیریڈ کے لیے، 4 مہینے کے لیے۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیت یہ ہو کہ ججمنٹ کا، سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو ہی وہ کر دیں، تو وہ اچھی نیت تو نہ ہوئی۔ اچھا سر، ایک آخری سوال آپ سے میں جاننا چاہوں گا، میں نے آزاد صاحب سے پوچھا، آپ سے بھی پوچھوں گا کہ اب گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کہ بڑے ہی خوش اسلوب طریقے سے یہ سارے معاملات طے پا جائیں، اور یہ جو این آر او کا ایک جال بچھا ہوا ہے یہ بھی کہیں سے اس کے بادل بھی جھڑ جائیں، اور سارے سیاستدان کسی پروسیس کے ذریعے بڑے پرامن طریقے سے، اور جمہوریت بھی چلتی رہے، حکومت چلتی ہے نہیں چلتی ہے وہ تو آگے کا سوال ہے، لیکن آپ کے نظر میں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ جواب دے دوں؟ بالکل۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، تو یہ ہم ہر شہری کا فرض ہے، چاہے وہ منسٹر ہو، کامن مین ہو، کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے، صحیح، اس کو سبٹاج نہ کرے، اس کو ختم نہ کروائے اس طریقے سے۔ ٹھیک۔ اب حکومت کی پالیسی کیا ہونی چاہیے تو بظاہر ہے پارٹی ان پاور اپنے آپ جو کرے گی، مفاہمت الگ چیز ہے، وہ سیاسی مسئلے ہیں کہ کس طرح سروائیو کرنا اور اپنے پروگرام رول آف لا کو، لیکن رول آف لا سپریم ہے یہ، ٹھیک ٹھیک، ایسا نہیں کریں بالکل بھی۔ خلیفہ ہم جو ہے نا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، خلیفہ بھی جا کے اسلام کے اس میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے عدالت میں کہ ہاں صاحب ہم حاضر ہو گئے، آپ کا وہ ہے یہ۔ بہرحال سر وہ خلیفہ کے حوالے سے تو پھر اور مثال بھی آ سکتی ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے۔ آپ پریزیڈنٹ نکسن کی مثال لے لیجئے، ٹائم ختم ہو گیا۔ ویسے تو بل کلنٹن بھی گئے تھے مونیکا کے کیس میں، ویسے تو بہت ساری مثالیں، لیکن پاکستان کا ذرا راج ہی کچھ انوکھا ہے نا۔ چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر غوث محمد صاحب، ریٹائرڈ جسٹس ڈاکٹر غوث محمد صاحب آپ آئے۔ تاں جی مہربانی، مکہ موقع ڈنو تاں مہربانی۔ ناظرین تاں ڈاکٹر جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر غوث محمد صاحب کے بدھو، یاسین آزاد صاحب کے تاں بدھو، بظاہر حکومت کے کرن یہ گرجے چھاکان دی کیسز الزامات آئین कंहिंखे बि मुजरिम करार अञा ताईं न ॾिनो वियो आहे। सवलो तरीक़ो इहो आहे त इन्हनि इल्ज़ामनि खे कोर्ट में वञी प्रूफ करे कयो वञे ऐं उन सां गॾोगॾु इन्हनि केसिस खे फेस करणु घुरिजे। पोइ जेको मुजरिम साबित थिए थो उन जे लाइ पाकिस्तान जे आइन, पाकिस्तान जे कानून में सज़ा मौजूदु आहे। ऐं जेकॾहिं
को मतलब केस कूड़ो साबित थिए थो तो उन जे हवाले सां पोइ दावाऊं करे सघनि थियूं, कंपनसेशन बि क्लेम करे सघिजे थी कोर्ट मां, जेके ख़र्चा वग़ैरह थिया आहिनि उन ते, या जेका इज़त ख़राब थी अतक इज़त जो दावा जेका आहे सा पार्टियूं करे सघनि थियूं। बहरहाल NRO केस जो फ़ैसिलो 16 दिसंबर ते आयो 2009 में। नज़रसानी केस जो फ़ैसिलो बि अची वियो आहे फुल बेंच तरफ़ां। वधीक इन ते का अपील न थींदी, अमल दरामद थींदो। हाणे ॾिसूं था सरकार अमल दरामद केतिरो जल्दी कराए थी। शौकत ज़रदारी खे ॾींदा इजाज़त। अलावाई।